میں ٹرین پر کراچی سے ملتان واپس آ رہا تھا۔ میں جس ڈبے پر سوار تھا وہاں ایک منیر نیازی نامی شخص سوار تھا اور میرے ساتھ والے نشست پر بیٹھ گیا۔ دوران سفر منیر سے کافی گپ شپ ہوئی اور وہ ایک دلچسپ آدمی تھا۔ دل کر رہا تھا کہ وہ باتیں کرتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو منیر نے مجھے گلے سے لگایا اور ٹرین سے اترنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ ٹرین سے اترا تو میرا موبائل فون اور بٹوا غائب تھا۔ گلے ملتے وقت بڑی چالاکی سے اس نے موبائل فون اور بٹوا میری جیب سے نکال لیا تھا۔ میں نے ٹرین کی کھڑکی سے اسے آواز دی۔ ایک بار اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور پھر بھاگنے لگا۔ میں نے ٹرین سے چھلانگ لگائی اور اس کا پیچھا کیا، لیکن راستے میں سڑک پر لوگوں کا ہجوم تھا اور منیر میری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ سڑک پر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ اس کی ٹانگ سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ بوڑھی عورت کو ہسپتال لے جایا گیا تو میں بھی ساتھ روانہ ہوا۔ اسے خون کی ضرورت تھی اور خوش قسمتی سے میرا خون کا گروپ اس کے ساتھ میچ کر گیا۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی جان بچانے کے لیے 2 بوتل خون دیا۔ میری ٹرین چھوٹ چکی تھی اور جیب بھی خالی تھی۔ ہسپتال سے واپس جانے لگا تو بوڑھی عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے کان میں کہا کہ آج سے 6 ماہ پہلے میں کراچی آیا تھا محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ ماں بیمار تھی اور 2 بہنوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ مجھ پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ والد کے انتقال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ بوجھ کتنا بڑا ہے۔ 6 ماہ میں نے اپنی ایک بہن کی شادی کے لیے کچھ پیسے جمع کر لیے تھے۔ میں اتنا مالدار تو نہیں تھا کہ بہن کو اچھے طریقے سے رخصت کروں، لیکن اس کی سادگی سے شادی ہو سکتی تھی۔ پچھلے 2 عیدوں پر میں گھر نہ جا سکا، جبکہ میری ماں مجھے بار بار فون کر رہی تھی کہ بیٹا ایک بار گھر کا چکر لگا لو۔ زندگی میں ایسا بھی نہیں ہوا کہ تم 6 مہینے گھر سے غائب رہے ہو۔ اس عید پر آ جاؤ تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کا پیار میں سمجھتا تھا، چونکہ میں اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس عید پر واپس جانے کا ارادہ کر چکا تھا، کیونکہ جن کے ساتھ میری رہائش تھی وہ بھی سارے گھر جا رہے تھے۔ پچھلی بار بھی میں یہاں اکیلا تھا۔ عجیب سا محسوس ہوتا تھا، لیکن اس بار میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں بذریعہ ٹرین کراچی سے ملتان واپس آ رہا تھا۔ جس ڈبے پر میں سوار تھا تھوڑی دیر بعد وہاں ایک منیر نیازی نامی شخص بھی سوار ہوا۔ مجھے سلام کیا اور اس کے بعد میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ منیر سے میرا مختصر سا تعارف ہوا۔ اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا، پھر مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں یہاں کلفٹن میں ایک مالی ہوں۔ وہ بھی عید پر گھر واپس جا رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ وہ کافی دلچسپ شخصیت کا مالک تھا۔ جیسے گفتگو کا آغاز ہوا تو دل میں یہی آیا کہ وہ بولتا رہے اور بس یہ سفر جاری رہے۔ منیر نے مجھے بتایا کہ پچھلی بار میں اپنے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ کراچی لے کر آیا تھا، لیکن بیوی اداس ہونے لگی۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے روتی تھی، ہر وقت اپنی ماں سے باتیں کرتی اور فون پر اس سے یہی کہتی کہ آپ منیر سے کہیں کہ مجھے واپس چھوڑ جائے، یہاں کراچی میں میرا دل نہیں لگتا بالکل، اور بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بچے بالکل ٹھیک تھے۔ بیوی کے فرمائش پر ایک بار میں اپنی بیوی بچوں کو واپس حیدرآباد چھوڑ کر آیا، لیکن اب وہ فون پر مجھ سے بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں آپ کا بغیر بالکل اداس ہوں اور بچے بھی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میں بالکل پریشان ہوں، کچھ نہیں سمجھ رہا کہ میں کیا کروں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، بار بار ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جب حیدرآباد گھر جاتا ہوں تو بیوی کو اپنے ساتھ کراچی لے کر آتا ہوں، پھر وہ 1-2 ماہ بعد میرے ساتھ رہتی ہے، پھر اسے واپس اپنے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آہستہ آہستہ رکنے لگی۔ جیسے ہی ٹرین رکی تو منیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور مجھ سے کہنے لگا، اچھا یار، میری منزل آ چکی ہے، زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میں نے بھی منیر سے یہی کہا کہ یہ پہلا مسافر ہی تھا جس سے مل کر مجھے اتنا اچھا محسوس ہوا، اور یہ سفر میری زندگی کا یادگار سفر رہے گا۔ اس کے بعد منیر مجھ سے بغل گیر ہو کر ٹرین سے نیچے اترا تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میری زندگی کا یہ یادگار سفر ہی ہوگا، کیونکہ میری جیب میں بٹوا اور موبائل بالکل نہیں تھا۔ میری جیب خالی ہو چکی تھی۔ کھڑکی سے میں نے منیر کی طرف دیکھا اور اسے آواز دی، اوے منیر۔ اس نے میری طرف دیکھا، مسکرایا اور پھر بھاگنا شروع ہو گیا۔ گلے ملتے وقت بڑی چالاکی سے اس نے میری جیب سے موبائل اور بٹوا نکال لیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مہر چور تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ٹرین سے چھلانگ لگائی اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ میں اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوں تو اس نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی۔ جب میں ٹرین سے نیچے اترنے لگا تب ایک بزرگ نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا، جو چوری ہو گیا اسے بھول جاؤ، لیکن اگر تو اس کے پیچھے بھاگا تو تیری یہ ٹرین ضرور مس ہو جائے گی۔ لیکن میں نے بزرگ سے یہی کہا کہ یہ بٹوا اور موبائل میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا اور آس پاس کے لوگوں کو آواز بھی دے رہا تھا کہ یہ سامنے جو بھاگ رہا ہے اسے پکڑو، یہ میری چوری کر کے بھاگ رہا ہے۔ لیکن لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی نے میری بات تک نہ سنی۔ میں اس کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا کہ اچانک سڑک پر مجھے لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ منیر میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا کیونکہ لوگوں کا ہجوم میرے سامنے تھا۔ میں حیران تھا کہ لوگ سڑک پر کیوں جمع ہیں۔ جا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی اسے کچل کر چلی گئی تھی۔
خوش قسمتی سے اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کی ٹانگ پر چوٹ آئی تھی۔ اس کی ٹانگ سے کافی خون بہ رہا تھا اور وہ غش کھا کر نیچے گری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اچانک مجھے میری ماں یاد آ گئی۔ نہ مجھے اپنے موبائل اور بٹوے کا ہوش رہا اور نہ ہی مجھے ٹرین کا ہوش رہا کہ وہ بھی چلی گئی۔ جو لوگ اسے ہسپتال منتقل کر رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہ ہو جاتی میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا ان کے ساتھ میں ہسپتال میں داخل ہوا۔ وہ بوڑھی عورت ابھی تک بے ہوش تھی۔ ڈاکٹروں کے مطابق اسے خون کی ضرورت تھی۔ مختلف گروپ چیک کیے گئے تو خوش قسمتی سے میرا گروپ میچ کر گیا اور میں فوراً خون دینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ میں نے 2 بوتل خون دی اور اس کے بعد بوڑھی عورت کو خون لگایا گیا۔ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کو ہوش آ چکا تھا۔ اس بوڑھی عورت کا ابھی تک کوئی وارث نہیں آیا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے بیچارے کا کوئی بھی اپنا نہیں اور لاوارث ہے، لیکن جب تک اس کا وارث نہ آ جاتا میں ہسپتال سے کیسے جانے والا تھا۔ باقی لوگ تو وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن میں وہیں پر ٹھہرا رہا تاکہ اس کا کوئی اپنا آ جائے۔ ڈاکٹروں نے بوڑھی عورت کو بتایا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے آپ کو خون دیا ہے۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب آیا۔ اس نے مجھے جھکنے کو کہا۔ میں اس ماں جی کے سامنے جھک گیا تو اس نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پر پھیرا اور مجھ سے پوچھا، بیٹا تو کون ہے، کہاں سے ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ملتان کا رہنے والا ہوں، عید پر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ پھر میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا۔ میرا پرس اور موبائل چوری ہو چکا ہے۔ ٹرین سے بھاگتا ہوا یہاں آیا تو آپ کو زخمی حالت پر سڑک پر دیکھا اور پھر آپ کو ہسپتال منتقل کیا۔ بوڑھی عورت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تیرا بہت شکریہ کہ میری لیے تو نے اتنی اذیت اٹھائی، جس پر میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا، ماں جی کوئی بات نہیں، آپ کو دوبارہ زندہ دیکھ کر سمجھو میری عید ہو گئی۔ میں عید کے دوسرے دن ہی گھر چلا جاؤں گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن یہ حقیقت تو میں نے بوڑھی عورت کو بھی نہیں بتائی تھی کہ میری جیب میں تو 1 روپیہ نہیں، میری جیب بالکل خالی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، فیض احمد ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے اسے پوچھا، فیض احمد کون ہے؟ جس پر اس بوڑھی عورت نے مجھے بتایا کہ ایک ریڑھی والا ہے جس کو بچپن میں نے قرآن مجید کی تعلیم دی تھی۔ فیض احمد کے آنے تک تم یہاں ٹھہرے رہو، پھر جب فیض احمد آ جائے تو واپس چلے جانا۔ میں نے کہا، ماں جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں فیض احمد کا انتظار کروں گا۔ پھر ایسے ہی میں نے ماں جی سے پوچھا، ماں جی آپ کی کوئی اولاد نہیں؟ جس پر ایک بار بوڑھی عورت نے میری طرح دیکھا پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے دوبارہ یہ بات پوچھنا مناسب نہ سمجھی اور چپ چاپ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، لہٰذا 10-15 منٹ بعد اسے نیند آ گئی۔ میں اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس ماں جی کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی اداسی تھی۔ شاید جو سوال میں نے اس سے پوچھا تھا یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اور اس سوال کا اس نے مجھے جواب تک نہ دیا اور سو گئی۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ بیٹھا اور فیض احمد کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص جو کہ تھوڑا سا لنگڑا بھی تھا وہ پریشان حالت میں وارڈ میں داخل ہوا۔ پھر اس بوڑھی عورت کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا اور اس سے پوچھا، فیض احمد آپ ہیں؟ جس پر اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا، کہنے لگا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری ماں کی جان بچائی۔ میں نے اس سے کہا، یہ آپ کی ماں ہے؟ جس پر اس نے کہا، سگی ماں تو نہیں لیکن ماں سے کم بھی نہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ میں اسے سہارا دیتا ہوں جبکہ اس کی دعائیں میرے لیے سب سے بڑے سہارا ہیں۔ میں سبزی کی ریڑھی لگاتا ہوں۔ میری ماں کی وفات ہو چکی ہے۔ باپ نے میری ماں کو طلاق دی تھی اور مجھ سے الگ ہو گیا۔ بہن بھائی مجھے چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ میں معذور تھا، لنگڑا کر چلتا تھا اور وہ تعلیم یافتہ تھے۔ وہ مجھے حقیر سمجھتے تھے، لہٰذا مجھ سے ملنا چھوڑ دیا۔ اور یہ سامنے جو سو رہی ہے اس کا نام رضیہ سلطانہ ہے۔ اس کے اور میرے دکھ تقریباً ایک جیسی ہیں۔ یہ اپنی اولاد کی وجہ سے دکھی ہے جبکہ میں اپنے بھائیوں بہنوں اور باپ کی وجہ سے دکھی ہوں۔ ماں کی وجہ سے بھی مجھے بہت دکھ ملا، لیکن اس کی جدائی سے مجھے دکھ ملا۔ ماں مجھ سے محبت کرتی تھی مگر اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے مجھے تنہا کر دیا۔ رضیہ سلطانہ ایک بیوہ عورت تھی جس نے اپنے بچوں کو بہت محنت مزدوری کر کے پالا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد یہ اپنے بچوں کا سہارا تھی، مگر بچے جب بڑے ہوئے تو اپنے بیویوں کے کہنے پر ماں کو تنہا چھوڑ دیا، اور ماں اپنے بچوں پر ایسا ناراض ہوئی کہ اب وہ ان سے ملتی تک نہیں، ان کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کا بڑا بیٹا مرزا اس شہر کا ایک مشہور وکیل ہے۔ ویسے تو وہ اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہے، لیکن اس کی بدبختی یہ ہے کہ ماں اس سے ناراض ہے۔ اپنی بیوی کے کہنے پر وہ ماں کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب بھی ماں سے ملنے آتا ہے تو ماں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے اس سے ہمیشہ یہی کہا کہ مرزا بھائی آپ کی ماں رضیہ سلطانہ کافی دکھ دیکھ چکی ہے، بس آپ دعا کریں کہ کسی طرح وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ مرزا ہمیشہ مجھ سے یہی کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے ورغلایا تھا، میں اس کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن وہی بیوی آج مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اس نے مجھے دھوکہ بھی دیا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ کسی اور سے ملتی تھی۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ بچے میرے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن وہ ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی اپنی دنیا میں ہی مگن ہے۔ کوئی کسی کا حال تک نہیں پوچھتا، ہر کوئی گھر سے باہر کھانا کھا کے صرف سونے کے لیے اس گھر میں آتا ہے۔ میرا گھر کم بلکہ ایک مکان زیادہ ہے،
ویسے تو بہت شاندار حویلی ہے لیکن ویران ہے۔ ایسی حویلی کا کیا فائدہ جس میں میری ماں ہی نہ ہو اور میرے بچے جو صرف سونے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اخلاق کی طور پر وہ گر چکے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ وہ میرے بچے اتنے کیوں بگڑ چکے ہیں، کیونکہ میں بھی تو ایک بگڑا ہوا انسان تھا۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی قسمت کے رضیہ سلطانہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھتی اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی بات کرتی ہے۔ ماں کے ساتھ حادثے کے بارے میں بھی اسے بالکل پتہ نہیں، کیونکہ رضیہ سلطانہ نے منع کیا کہ میری کسی قسم کی خبر میرے بیٹوں کو نہیں دینی۔ حتیٰ کہ رضیہ نے مجھ سے اتنا کہا کہ میری موت کی خبر بھی بچوں تک نہ جائے۔ میں نے فیض احمد سے پوچھا کہ اس کا دوسرا بیٹا کیا کرتا ہے۔ فیض احمد نے بتایا کہ اس کے دوسرے بیٹے کا نام فراز ہے، وہ اس ملک کا ایک کامیاب کاروباری بن چکا ہے۔ پھر اس نے پاکستان سے اپنا کاروبار سمیٹا اور آسٹریلیا میں منتقل ہو گیا۔ آسٹریلیا جا کر اس نے ایک کنسٹرکشن کمپنی بنائی۔ کمپنی بنانے کے بعد جب اس نے کچھ پروجیکٹ میں کامیابی حاصل کر لی اور انہیں منافع کے ساتھ مکمل کر لیا تو اس نے اپنی فیملی کو بھی وہاں بلا لیا۔ وہ اپنی کمائی کو اپنے کاروبار میں لگاتا گیا اور کمائی کا ایک حصہ اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کرتا رہا۔ اپنی ماں کو ناراض کرنے کے بعد میری نظر میں اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اولاد کے تعلیم پر کھلے دل سے خرچ کیا اور ان کے لیے اچھے اداروں کا انتخاب کیا، مگر افسوس کہ اس نے اولاد کے رجحان کو مذہب کی طرف نہیں موڑا، بلکہ اولاد کو مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی کہا ہی نہیں۔ اسلامی تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے، شاید اسی غلطی کی وجہ سے آپ ان کے لیے یہ عذاب کی شکل میں سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا غلطی تھی، مگر اس نے اولاد کے تعلیم پر اچھے خاصے خرچ کیے تھے۔ اس کے بیوی بچوں نے اس کی کمائی پر بہت عیاشی کی۔ جب وہ اپنے عروج پر تھا تو وہ خدا کو بھول چکا تھا۔ اس نے اپنی کمائی سے اپنی اولاد اور بیوی کو عیاشی کرائی، خود بھی کی، یہاں تک کہ وہاں کے ماحول اور عیاشی کو دیکھتے ہوئے اس کی بیوی بچوں نے کبھی پاکستان جانے کی خواہش کا اظہار ہی نہ کیا۔ انہیں اپنے سارے رشتہ دار بھول چکے تھے، انہیں بس اپنی عیاشی یاد تھی، اور یہی حال اس کا اپنا بھی تھا۔ دنا لوگ کہتے ہیں کہ ہر عروج کا زوال ہے، مگر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ جب آپ اپنے عروج پر پہنچ کر اپنی خواہشات کو قابو کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اپنے اعمال میں اللہ کے رضا کو مد نظر رکھتے ہیں، تو پھر آپ زوال پذیر نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے اعمال اور اچھائیاں آپ کا زوال پذیر ہونے نہیں دیتی ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ پر کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو آپ کے اچھائیاں اور نیک اعمال آپ کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں، سہارا بن جاتے ہیں۔ بہرحال ہر کسی کی اپنی سوچ ہے۔ بالکل اسی طرح اس کے عروج کو بھی زوال آ گیا تھا اور اب وہ آسٹریلیا کے ایک اولڈ ہوم میں پڑا تھا، جہاں اس کی خبر گیری کرنے والا کوئی اپنا موجود نہیں تھا، یہاں تک کہ ادارے کی طرف سے اسے بہترین سہولیات بھی دی گئی تھیں، مگر اس کے باوجود کئی بار اسے شدید تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک مانگنے والی خاتون آئی جس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ اس خاتون نے فراز کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بچہ 2 دن سے بھوکا ہے، تم میرے بچے کے لیے دودھ کا ایک ڈبہ خرید کر دے دو تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، میں تمہیں دعا دوں گی۔ اس خاتون کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے فراز نے دیکھا کہ وہ انتہائی خوبصورت تھی، مگر اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ایک مکمل قمیص کو کاٹ کر اس کی شرٹ بنا دی گئی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر فراز نے پوچھا کہ تم نے اپنی قمیص کو کاٹ کر اپنی شرٹ کیوں بنائی ہے؟ تو عورت اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی کہ میری قمیص پھٹ گئی تھی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک نئی قمیص خرید سکوں۔ میں نے اپنی قمیص کو مناسب حد تک کاٹ کر اس جگہ پر رکھ کر سلائی کر دی تاکہ میرا جسم نظر نہ آئے، اور پیچھے والے حصے کو سلامت رہنے دیا، کیونکہ آگے والے حصے کو میں اپنے دوپٹے سے ڈھانپ کر اپنا پردہ قائم رکھ سکتی تھی، لیکن پیچھے والے حصے کو ڈھانپنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے پیچھے چلتے ہوئے کسی مرد کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ میرے بارے میں کوئی غلط گمان کرے۔ خاتون نے اپنی بات مکمل کی تو فراز کے دل میں ہمدردی اور مدد کرنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ وہ خاتون کے مشکلات کو سمجھ گیا اور اس کی عزت نفس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ تمہاری مجبوری میری سمجھ میں آ گئی ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تمہارے بچے کی خوراک کا بندوبست کر دوں گا اور تمہیں ایک نئی قمیض بھی خرید کر دوں گا، تمہیں کسی قسم کی شرط یا بدلنے کی ضرورت نہیں۔ خاتون نے فراز کی بات سن کر آنسو بہائے اور کہا کہ آپ کی مہربانی مجھ پر بہت بڑی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ فراز نے خاتون کو اپنے گھر تک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بچوں کے لیے دودھ اور کھانے پینے کے اشیاء کا انتظام کیا۔ وہ خاتون کا گھر پہنچانے کے بعد اسے ایک نئی قمیض اور کچھ رقم بھی دے کر آیا تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ خاتون نے فراز کو دعائیں دیں اور کہا اللہ آپ کو اس نیکی کا بہترین بدلہ دے۔ فراز نے جواب دیا میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا، ہمیں ہر مشکل میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس واقعے کے بعد فراز نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ معاشرے کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی انسانیت کی خدمت کا درس دیا اور انہیں اخلاقی اقدار کی اہمیت سمجھائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فراز کی اولاد نے بھی اس نقش قدم پر چلتے ہوئے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کی۔
فراز نے اپنی زندگی کو ایک بامقصد اور خدمت خلق کے جذبے سے بھر دیا اور آخرات میں اس کی نیکیوں کا بدلہ پانے کی امید رکھی۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا لازم دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ خدا حافظ۔